رحمت للعالمین قرآن امامہ ہے تیرا، منبر تیرا عرش بری، یا رحمت للعالمین۔ غفلتوں میں پڑا رہا، غفلتوں میں پڑا رہا، اندھا یوں ہی میں بنا رہا، غفلتوں میں پڑا رہا، اندھا یوں ہی میں بنا رہا، تیری رحمتوں اور برکتوں، تیری رحمتوں اور برکتوں کا در ہمیشہ کھلا رہا، اندھا یوں ہی میں بنا رہا، مینوں سانبھ لے، مینوں تھام لے، مینوں سانبھ لے، مینوں تھام لے، مینوں تیرے اتے مان ہے، مولا تو رب رحمان ہے، مولا تو رب رحمان ہے، اللہ 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 ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ السلام علیکم ناظرین، جو بھی موقع، جو لمحات رمضان میں مل جائیں، جب یہ خیال آ جائے، جب آپ کی زندگی آپ کے سامنے ایک فلم کی طرح گزرے اور آپ کو اپنی غلطیاں، اپنی کوتاہیاں، اپنے گناہ یاد آئیں، سو ایک لمحہ ضائع کیے بغیر معافی مانگ لینی چاہیے، اللہ سے استغفار کر لینا چاہیے۔ اللہ تو ہر وقت 24/7 تیار ہوتے ہیں، ہم ہی پورے دل سے خلوص سے معافی نہیں مانگ رہے ہوتے، ہم اندر سے اپنے آپ کو معاف نہیں کر رہے ہوتے، اللہ تو تواب الرحیم ہے۔ آج تیسرا دن آ گیا ہے رحمت کا، رمضان کا۔ آج بنیاد رمضان میں رحمت للعالمین اتھارٹی کی یہ رمضان ٹرانسمیشن قائم اور دائم آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور میں نجم شیراز آپ کے سامنے مہمانان کے ساتھ آیا ہوں۔ آج پھر ایک نئی بات تو وہی ہے، لیکن ایک نئے اینگل سے
تاکہ بات سمجھ میں آئے. قرآن کا مطلب ہی بار 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 پڑھا گیا ہے کیونکہ انسان کا نفس مانتا نہیں ہے, اس کو بار بار سمجھایا اللہ نے ہر طرح کی مثال دے کر. آج کا ہمارا سبجیکٹ بڑا انٹرسٹنگ ہے. ہم روزے تو رکھ رہے ہیں, میں نے بھی بچپن میں جب آنکھ کھولی تو گھر میں سارے بہن بھائیوں کو, والدین کو روزہ رکھتے دیکھا, سحری کرتے دیکھا, افطار کرتے دیکھا. کبھی سوال نہیں کیا کہ کیوں کر رہے ہیں, مقصد کیا ہے, حاصل کیا ہوگا, اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے, اللہ کی رضا ملے گی, فائن, بخشش ہوگی, آخرت میں ہم سرخرو ہوں گے. لیکن اس دنیا میں کیا رزلٹ آئے گا؟ رمضان آتا تھا, چلا جاتا تھا, میری زندگی ویسی کی ویسی رہتی تھی, میرے حالات ویسے کے ویسے رہتے تھے, میرے آس پاس معاشرے کے حالات ویسے ہی رہتے تھے, مارکیٹس ویسی رہتی تھی, عدل و انصاف ویسے ہی رہتا تھا, لوگوں کے تعلقات, رشتے سب ویسے کے ویسے ہی رہتے تھے, ان میں کوئی خاص تبدیلی نظر نہیں آتی تھی. میں آپ کو اپنا فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس بتا رہا ہوں, آپ بھی اپنے آس پاس دیکھ سکتے ہیں. روزہ, اس کی روح کیا ہے, کیا چیز ہے جو ہم سے مس ہو گئی ہے؟ آج میں اپنے مہمانان کے سامنے یہ سوال رکھنے والا ہوں. غور سے سنیے گا اور دیکھیے گا کہ ہم کتنا قریب ہیں اس کی روح کے اور کتنا دور ہیں. اور روزے کی روح کے ساتھ ایک لفظ جڑا ہوا ہے, وہ ہے تقویٰ. کہ روزے کا مقصد کیا بیان کیا قرآن حکیم میں؟ تاکہ تم لعلکم تتقون, تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ, تمہیں تقویٰ ملے. دونوں چیزوں کا کیا تعلق ہے؟ کیسے ہم تقوی والے بنیں گے؟ تقویٰ کیا ہے؟ تقوی سے روزمرہ کی لائف میں کیا پڑے گا, ہمارے رشتوں میں, ہمارے کاروبار میں, ہمارے گھر میں. میں نے بہت سارے سوال ریز کر دیے تاکہ آپ کا ذہن بن جائے. آئیے چلتے ہیں مہمانان کی طرف. براڈ کاسٹ ٹائم کو ہم یوٹیلائز کرنا چاہتے ہیں میکسیمم, سو وی کین گین میکسیمم فرام آور ویلیوبل گیسٹس. سب سے پہلے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈاکٹر انیس احمد صاحب ہمارے ساتھ رہیں گے تھرو آؤٹ دا رمضان. چیئرمین ہیں رحمت للعالمین اتھارٹی کے, رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ بے انتہا خدمات دین کی کتابیں لکھ چکے ہیں. امریکہ میں کمپیریٹیو ریلیجن پڑھاتے رہے ہیں, جس پہ ہم انشاءاللہ ایک دن سبجیکٹ بھی کریں گے آپ کے ساتھ. ڈاکٹر انیس احمد صاحب, آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اس ٹرانسمیشن میں. آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد اقبال خان صاحب. آج ہی میری زندگی میں پہلی دفعہ ان سے ملاقات ہو رہی ہے اور بہت خوشی ہوئی ہے جان کے کہ جو میں ہمیشہ سے اپنی گفتگو میں, کالجز میں, اسکولز میں کہا کرتا تھا کہ دین ہر پریکٹیکل انسان کی لائف میں ہونا چاہیے. ضروری نہیں کہ وہ صرف اور صرف کسی خاص طبقہ, کسی خاص طرح کے لوگوں کے لیے ہے. علماء کرام کا تو رتبہ ہے ہی بڑا, لیکن ہر انسان کو اپنی جگہ پر دین کو اپنانا ہے اور اس کی خدمت کرنی ہے. تو مجھے خوشی ہو رہی ہے آپ کو یہ بتاتے ہوئے کہ ڈاکٹر محمد اقبال خان صاحب FRCS ڈاکٹر ہیں, رائل کالج آف سرجنز گلاسگو انگلینڈ میں پڑھے ہیں, ماسٹرز کیا ہے ہیلتھ پروفیشنل ایجوکیشن میں نیدرلینڈ سے, اور اس کے علاوہ پروفیسر آف سرجری بھی ہیں, کنسلٹنٹ ہیں ویسکولر اینڈ جنرل سرجن ایٹ شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل. اس کے علاوہ بہت ساری 7 کتابیں لکھ چکے ہیں طب نبوی, اور انہی اپنے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ دین اور اپنے سبجیکٹ کو یہ ریلیٹ کرتے ہیں. آج بہت کچھ ان سے سیکھنے کو ملے گا. اقبال صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر انیس احمد صاحب, آپ سے میں آغاز کرنا چاہوں گا, یہ روزہ کیا ہے؟ جو آپ نے گفتگو میں ذکر کیا, اللہ تعالیٰ نے جہاں یہ حکم دیا کہ روزے فرض کیے گئے, وہاں ساتھ یہ بات بھی سمجھا دی کہ اس کی حکمت کیا ہے, اور وہ ہے لعلکم تتقون, تاکہ لوگ تقوی اختیار کر سکیں. عام طور پہ جو تراجم قرآن پاک کے آپ نے دیکھے ہوں گے, اس میں تقوی کو خوف سے وابستہ کر دیا جاتا ہے, اللہ کا ڈر, اللہ کا خوف. جی جی. حالانکہ تقوی محض ڈر اور خوف نہیں ہے, اور خوف کے لیے عربی میں خوف کا ورڈ ہے, بلکہ یہ کچھ چیزوں سے بچنے اور کچھ کے کرنے کا نام ہے. رائٹ. جن چیزوں کے کرنے کا نام ہے ان کو قرآن کریم نے واضح کر دیا ہے. یہ وہ اعمال صالحہ ہیں جو سورہ البقرہ کی آیت البر کے اندر بڑی وضاحت سے پیش کر دیے گئے ہیں. جن چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے ان کو حدیث نبی نے واضح کر دیا, اور بہت سے مسلمان حکماء نے, مفسرین نے وضاحت کی ہے. اب مجھے یہ بتائیے کہ اگر ایک شخص یہ کہتا ہے کہ میں روزے سے ہوں, جس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی روشنی طلوع نہیں ہوئی, اذان فجر بھی نہیں ہوئی, اور میں نے کچھ 2-4 کھجوریں کھا کے, 2-4 نوالے کھا کر کے نیت کر لی ہے کہ میرا روزہ ہے, تو روزہ کس چیز کا ہے؟ کیا صرف نہ کھانے اور نہ پینے کا ہے؟ واہ. اگر میں نے کھانے پینے سے اپنے آپ کو روک لیا, لیکن میری نگاہیں
وہ سب کچھ دیکھ رہی ہیں جو حرام ہے، میرے کان سن رہے ہیں جو حرام ہے، میرا جسم حرکت کر رہا ہے اس جانب جو جائز نہیں ہے، میرے ہاتھ پاؤں میرے قابو میں نہیں ہے. تو یہ جو میں نے کھانا پینا حرام کیا اپنے اوپر، کہ اسی کا نام روزہ ہے. گویا روزہ ان تمام چیزوں سے رک جانے کا نام ہے جن میں بد نگاہی ہے، بد خیالی ہے، بد زبانی ہے، قدموں کا غلط جگہ پر جانا ہے، ہاتھ کا غلط چیز کو اٹھانا ہے. واہ. یہ تو اس کا ایک پہلو ہے. جیسے کلمے کا پہلو ہے لا الہ، کچھ چیزوں سے اپنے آپ کو جدا کر لینا. تو تھوڑا سا لیکن روزے کا مطلب یعنی صوم کو بھی تھوڑا سا بتا دیجیے. صوم کا مطلب ہے رک جانے کے. آپ رک جائیں گفتگو سے، رک جائیں کھانے سے، رک جائیں سونے سے، اپنے آپ کو روک لینا. اپنے آپ کو روک لینا. ٹھیک ہے. لیکن جو چیز آیت مبارکہ میں کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا مقصد جو ہے وہ ہے تقوی، لعلکم تتقون، رائٹ. اور ہم اسی کی بات کر رہے ہیں. جی جی جی. تو جب یہ بات آتی ہے کہ تقوی ہے کیا، قرآن کریم البقرہ کے اندر آیت البر ہے 177، اس میں وہ بات فرماتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وضاحت کر رہے ہیں ہمارے لیے کہ نیکی اور بر یہ نہیں ہے کہ آپ محض ایک رخ پہ نماز پڑھ لیں، جی 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 جی. بلکہ نیکی اور بر یہ ہے کہ پہلے آپ اپنے عقیدے کی اصلاح کریں. سبحان اللہ. اور وہ یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک اپنا رب مانیں. آپ کا رب نہ گلیمر ہو، نہ آپ کا رب شہرت ہو، واہ. نہ آپ کا رب قوت ہو، نہ آپ کا رب اپنا نفس ہو، خواہشات ہوں، بلکہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ. کیا بات ہے. اس کے ساتھ جو بھی ہدایات انبیاء کرام لے کر کے آئے ہیں ان سب کو آپ یقین کے ساتھ مانیں کہ وہ سچی ہدایات ہیں. اس کے ساتھ یہ بھی مانیں کہ ایک یوم حساب آنے والا ہے، یہ بھی مانیں کہ اللہ تعالیٰ کے ملائکہ اور فرشتے موجود ہیں. گویا کہ پہلی بات کی جا رہی ہے کہ آپ کے عقیدے کا کنسولیڈیشن، اس کا پورے اعتماد کے ساتھ ایمان کا ہونا. پھر یہ بات کی جا رہی ہے کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہیں ان میں سے آپ خاص طور سے وہ چیزیں جو آپ کو بڑی محبوب ہیں. مال محبوب ہوتا ہے آدمی کو، ملکیت، بڑے بڑے آپ کے دکانیں ہیں، مکانات ہیں، پلازا ہیں، جنہیں بڑا لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑی محبت کرنے کی چیز، تو اس کو دیا جائے کن کو؟ وہ لوگ جو آپ کے قریبی عزیز ہیں، مساکین ہیں، فقراء ہیں، یتامہ ہیں. اور پھر یہ بھی کہ اس میں یتامہ نہیں بلکہ ان افراد کی آزادی کے لیے جو غلام بنا لیے گئے ہیں. یہ سب کچھ کرنے کے ساتھ پھر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے جو آغاز میں کہا تھا کہ رخ کرنا کافی نہیں ہے کہ نماز کی اہمیت کم ہو جائے، بلکہ پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں، نماز کا قیام کرنا، زکوٰۃ کا دینا، یہ وہ چیز ہے جو تم کو صادق اور متقی بناتی ہے. تو اپنے آپ کو روکنے سے تقوی بڑھے گا. یہ دونوں ریلیٹڈ ہیں. ان یعنی چیزوں، تقوی اس کا بینیفٹ ہے، اس کا ثواب ہے اپنے آپ کو روکنے کا، تقویٰ کا مطلب یہ ہے کہ یا دونوں نیکی چیزیں میں انٹرلنکڈ ہیں؟ نیکی میں اتنا اضافہ کیا جائے کہ برائی کی جگہ نہ رہے. واہ. تقویٰ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اتنے اچھے کام کریں کہ اس سے پوری سپیس بھر جائے اور برائی باقی نہ رہے، جس کو قرآن پاک نے یوں کہا ہے ان حسنات یذہبن السیئات، حسنات جو ہیں برائیوں کو دور کر دیتے ہیں. تو اگر تقویٰ کے روح اختیار کی جائے گی تو کیا شیطان داخل ہوگا، برائی آئے گی، ظلم پھیلے گا. اس کو چانس ہی نہ دیا جائے. اس لیے تقویٰ جو ہے یہ ایک پازیٹیو کیٹیگری ہے، ڈائنامک کیٹیگری ہے، جی جی جی. جس کو قرآن پاک سمجھانا چاہتا ہے، لیکن ہم اس کو محدود کر دیتے ہیں. جیسے میں نے آغاز میں آپ سے کہا صرف ایک لفظ سے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے خوف کا نام ہے. ہاں جی. نہیں، وہ تو بہت ہی اس کا کم حق ادا نہیں ہوتا ہے. میں نیکسٹ راؤنڈ میں آپ سے تقوی کا سوچ کے اندر ہونا اور تقوی کا ہماری پریکٹسز کے اندر ہونے کے اوپر چاہوں گا کہ آپ روشنی ڈالیں. لیکن میں چاہتا ہوں کہ اقبال صاحب کو بھی میں شامل کروں اس ڈسکشن میں. تقوی کے بغیر گاڑی نہیں چل سکتی، تقوی کے بغیر سرجری نہیں ہو سکتی، آپ ہارٹ سرجری تو بالکل بھی نہیں کر سکتے. مطلب کرتے کرتے آپ نے ادھر دیکھا کسی سے بات کی، فون آ گیا. تو تقوی کے بغیر زندگی کیسے گزاری جا سکتی ہے؟ آپ رمضان کو جب آتے ہیں آپ کی زندگی میں، روزہ آتا ہے، آپ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ احتساب کا مہینہ ہے. آپ کیا کرتے ہیں جب رمضان آ رہا ہوتا ہے؟ آپ اپنے آپ کو پریپیئر کرتے ہیں؟ آپ بھی احتساب کے لیے تیار ہو جاتے ہیں؟ ہاؤ ڈو یو ڈو اٹ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ بہت بہت.
ڈاکٹر صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ تقوی کا جو مفہوم ہے وہ سمجھانے کی ہمیں کوشش کی ہے. میری نظر میں تقوی کو ویسے تو اردو میں پرہیزگاری اس کی ٹرانسلیشن کی جاتی ہے، لیکن جو میں جتنا مطالعہ کر کے جو سمجھ سکا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ خوف، طمع، محبت اور نفرت کے درمیان میں کوئی ایسی کیفیت ہے کہ جب ہم اپنے گھروں میں ہوتے ہیں تو ہمیں اپنے والد کی ڈر رہتی ہے، اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اس سے محبت بھی کرتے ہیں. ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہماری کسی حرکت سے ہمارا باپ ناراض نہ ہو جائے، اور ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہماری کسی ہر وقت ہم اس تگدو میں رہتے ہیں کہ ہمارے والد صاحب ہم سے خوش رہیں. تو اللہ رب العزت کی جو محبت ہے، اللہ رب العزت کا جو اس کے ساتھ انسان کا جو تعلق ہے، اس تعلق کو مضبوط کرنے کا نام میری نظر میں تقوی ہے. اس میں اس کی ان تمام جو چیزوں سے انہوں نے منع کیا ہے، چاہے وہ سرجری کے دوران ہو، چاہے وہ گاڑی پہ چڑھنے کے دوران ہو، سائیکل پہ اترتے ہوئے، یا جہاں بھی زندگی کے کسی بھی شعبے میں ہوں، اس وقت اللہ کا دھیان ہر وقت انسان کے ذہن میں رہے کہ اس میں میرے رب کا حکم کیا ہے، اور میں نے ان چیزوں سے جس نے میرے رب نے منع کیا ہوا ہے میں اس سے باز رہوں، اور اس میں میرے رسول کی سنت صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے، اور کس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان احکامات کو بجا لانے کے لیے ہمیں کیا احکامات دیے ہیں. ان سب کا دھیان جب ہمارے ذہن میں رہے گا تو پھر ہم تقوی کا مظہر ہو سکیں گے. تقوی صرف یہی نہیں ہے کہ بس ہم یہ خوف کر کے یا دبک کے بیٹھ جائیں، بلکہ اس کا نام یہ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے ابھی فرمایا ہے کہ یہ ڈائنامک پروسیس ہے. اٹ ایکچولی مووز یو ٹورڈز دا نیکسٹ اسٹیپ، اینڈ دیٹ نیکسٹ اسٹیپ از کہ ہم جتنی کوشش کریں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، اس کی مخلوق کی خدمت کی. آپ نے مجھ سے سرجری کی بات کی ہے، تو میں جب سرجری کرتا ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اس اللہ کی مخلوق ہے اور اس کی خدمت کر کے میں اپنے رب کا جو ہے وہ رضا حاصل کروں. تو جو اس کے لیے جو سب سے زیادہ امپارٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہر وقت انسان کو اللہ کا دھیان رہے اور اس کے احکامات کا دھیان رہے. اور جب انسان رمضان کے اندر داخل ہوتا ہے، آپ نے جس سے سوال کیا کہ رمضان کے اندر داخل ہونے سے پہلے ایک تیاری کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شعبان کے آخری 15 ایام میں بالخصوص اس کی تیاری فرمایا کرتے تھے، اور وہ تیاری یہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو پریپیئر کرتے تھے اور صحابہ کرام کو اس کی تعلیم فرماتے تھے کہ آپ جو ہے ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے جس کے ہر لمحہ انتہائی قیمتی ہے، اور یہ ہے کہ اس میں نیکیوں میں بے پناہ اضافہ، اور نیکیوں کے ثواب میں بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے. شیاطین باندھ دیا. تو اس میں ایک جو رغبت اس چیز کی ہوتی ہے کہ اس میں برائی کرنے کے جتنے بھی راستے ہیں انہیں روکنے کا اللہ تعالیٰ نے خود انتظام کیا ہوتا ہے، اور اس میں اچھائی یا نیکی کرنے کے راستے جو ہیں وہ کھل جاتے ہیں. تو اس کے لیے اس میں ایک چیز اور آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا تاکہ ہمارے سننے والوں کے لیے اور تھوڑا سا واضح ہو جائے، کیونکہ یہ مہینہ جب چلا جاتا ہے تو پھر ہم نے جو پورا مہینہ جو سیکھا ہے، اگر وہ ہمارے انٹلیکٹ میں نہیں گیا ہے، اگر وہ ہم نے صرف ایک عبادت کی حد تک، سیریمونیل یا ریچول کی حد تک رکھا ہے، تو رمضان کے بعد ہم دوبارہ چاند رات سے ہی واپس اپنے رنگ میں آ جائیں گے، کھل جائیں گے. رائٹ. تو جو آیت بار بار کوٹ ہو رہی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پہ صیام لکھ دیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے والوں پر لکھا گیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ. اچھا، اس سے 2 آیات آگے جاتے ہیں. 185 میں کہہ رہے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں قرآن نازل کیا، تو یہاں سے قرآن کی انٹری ہوئی کہ اس ساری چیزوں میں مسنگ لنک تو قرآن ہے کہ قرآن نازل کیا. ڈاکٹر صاحب آپ مجھے کریکٹ کیجئے گا اف آئی ایم رانگ. سو قرآن بیچ میں ڈالا اور پھر فرماتے ہیں کہ ھدی للناس، انسان اس سے ہدایت لے. پھر کہتے ہیں وبینات من الہدی، ہدایت واضح ملے گی، والفرقان، اور رائٹ اینڈ رانگ کے ساتھ ملے گی. کل ڈاکٹر صاحب نے بڑا واضح طور پہ بتایا فرقان کے بارے میں. تو جب صحیح غلط کی تمیز ملے گی تو پھر کہتے ہیں فمن شہد منکم الشہر فلیصم. اب جو کہ تم میں سے اس مہینے کو دیکھ لے وہ صوم کی حالت میں آ جائے، اپنے آپ کو روک لے. سو جب تک میں نے ہدایت نہیں لی، صحیح غلط کی تمیز نہیں لی، تو میں نے پھر روکا کس چیز سے اپنے آپ کو؟ اور اگر روکا بھی وقتی طور پہ تو وہ دیر پا نہیں ہوگا. رمضان گزرے گا تو میری سوچ کے اندر وہ سبق تو گیا ہی نہیں. سو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ کتنا ضروری ہے
قرآن کو اوپن کرنا اور یہ ربط ڈھونڈنا روزے کا؟ قرآن اور روزے کا جو ہے نا رمضان کا ایک بہت گہرا تعلق ہے. جب تک ہم قرآن سے رمضان کے دوران جو ہے نا تعلق اور گہرا نہیں کریں گے تو روزے کے جو اصل مقاصد ہیں اس کو ہم نہیں پا سکتے. میری نظر میں روزہ جو ہے نا یہ انسان کی زندگی کے اندر ڈسپلن پیدا کرتا ہے، اور یہ ڈسپلن جو ہے نا وہ رب کی تابعداری، اللہ کی فرما برداری اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنے اوپر مکمل طور پہ حاوی کر دینا، مکمل طور پہ اس کو اپنے اندر جو ہے وہ اپنے اوپر نافذ کر دینے کا نام جو ہے وہ تو. لیکن یہ بنیادی طور پہ اگر ہم اس پوری آیت کے اوپر غور کریں تو جو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو یہ اس مہینے کی ڈیفینیشن یا اس مہینے کا تعارف ہی اس لیے ہو رہا ہے کہ اس میں اللہ رب العزت نے قرآن نازل کیا ہے. تو لہٰذا اس میں جو قرآنی تعلیمات ہیں صرف محض اس کی تلاوت تو ایک بہت ہی سعادت کی بات ہے، لیکن تلاوت کا جو لفظی مطلب جو مختلف ڈکشنریز میں بھی دیکھتا رہا ہوں، اس کا لفظی مطلب ہے انکلکیٹ کرنا، چیزوں کو انٹرنلائز کرنا. انکلکیٹ نہیں، انٹرنلائز کرنا. تو انٹرنلائز وہ چیز ہوتی ہے جو انسان پوری طرح سے سمجھ سکتا ہے، اس کو پڑھ کے سمجھ کے اور پھر اس کے مطابق وہ اس کو انفورس کرتی ہے کہ وہ کام میں اگر میں انٹرنلائز کر چکا ہوں کہ یہ آگ جلاتی ہے تو میں کبھی اس کی طرف اپنا ہاتھ اس شعلے میں اپنا ہاتھ نہیں ڈالوں گا. اسی طرح جو تلاوت جو ہے وہ اس کو اس طریقے سے کیا جائے کہ وہ اس کو سمجھ کے پڑھا جائے، اس کی جو رائٹورک ہے اس کو ہم پوری طرح سے سمجھ سکیں، پھر اس کے اندر گھس جائیں. اس کے اندر قرآن کے اندر جو ہے جو اتنی جو جاذبیت ہے انسانی جو سائیکالوجی ہے اس کے اعتبار سے اتنی جاذبیت ہے کہ وہ اگر قرآن کو اس طرح سمجھ کے پڑھتا ہے تو قرآن کے ساتھ اس کا تعلق، اس کے احکامات کے ساتھ تعلق، اس کی ایک آیت کے ساتھ اس کا جو رشتہ ہے وہ مضبوط ہوتا جاتا ہے. تو یہ جو رمضان کا مہینہ ہے بنیادی طور پہ انسان کو ایک ڈسپلن کی طرف لے کر آتے ہیں کہ یہ انسان جو 11 مہینوں کے اندر اگر اس کے اندر تھوڑی بہت جھول اس کے عقائد میں، اس کے جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا اس کے جو عقائد میں، اس کے اعمال میں، یا اس کی کسی فعل کے اندر جو ہے ایسی جھول آ گئی ہے یا اس کے اندر کوئی کمزوری پیدا ہو گئی ہے، تو یہ مہینہ ایسا ہے کہ اس کو پوری طرح جو نیکیوں کے باہر کا مہینہ ہے کہ اس کے اندر پوری طرح اپنے آپ کو کریکٹ کر لے، جذب کر لے اس کے اندر، اور اس کے بعد پھر آگے نکلتے ہوئے پھر جو اگلے 11 مہینے ہیں یہ ڈسپلن جو اس نے ایک مہینے کے اندر جو کیا ہے. ابھی آگے جانے سے پہلے میں نوجوانوں کے لیے تھوڑا اس کو اور سمپلیفائی کرنا چاہتا ہوں کہ ہم سرا پکڑیں کہاں سے. یعنی میں جو سمجھ پایا ہوں کہ جتنا ہم قرآن کو سمجھ رہے ہیں، جتنا ہم فرقان حاصل کر رہے ہیں، اتنا ہمارا تقوی ایڈ اپ ہو رہا ہے. کیونکہ اگر مجھے بات ہی سمجھ میں نہیں آ رہی، مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ ساکٹ میں انگلی ڈالوں گا تو مجھے کرنٹ لگے گا، تو مجھے پہلے سمجھوں گا تو میں انگلی نہیں ڈالوں گا. مجھے نظر آ رہے ہیں لوگ سلپ ہو رہے ہیں، وہاں پہ آئل پڑا ہوا ہے روڈ کے اوپر. سو آبزرویشن فرقان کے بغیر تقوی انکریز نہیں ہوگا. سو میں ڈاکٹر صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہدایت لو، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ قرآن سے ہدایت لو، اس سے فرقان لو، تو فرقان پہلے سوچ میں آئے گا. تو سوچ کا تقوی کیا ہے اور کیسے یہ ٹرانسفارم ہو جاتا ہے ہماری پریکٹیکل لائف میں، جس کو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ڈسپلن. تو اس پہ تھوڑا سا دونوں ایسپیکٹس پہ روشنی ڈالیے کہ پہلے سوچ میں لانا ہے اور پھر یہ باہر آئے گا. دیکھیے ایسا ہے کہ انسان جو کام بھی کرتا ہے وہ یا تو عقل کی بنیاد پہ کرتا ہے یا قلب کی بنیاد پہ کرتا ہے. رائٹ. ریشنلزم اور ایموشنلزم یہ دو ہی شکلیں ہیں جو بالعموم پائی جاتی ہیں. روزہ جو ہے وہ ان دونوں چیزوں کو ایڈریس کرتا ہے. پہلے حصے کو اس کا تعلق سوچنے سے ہے، وہ ان آیات مبارکہ کے ذریعے جو نازل ہوئی ہیں قرآن کریم کے اندر سوچنے پہ ابھارتا ہے کہ کیا تم نے دیکھا کائنات کیسی ہے، اس کے اندر جو دن کا نکلنا ہے، رات کا آنا ہے، ایک دوسرے سے مل جانا ہے ان دونوں کا، اس میں جو یہ سبزے پائے جاتے ہیں، سمندر پائے جاتے ہیں، یہ سب کچھ جو ہے کیا یہ ایک حادثہ ہے یا اس میں تمہارے لیے کوئی سبق ہے. گویا انسان کو عقل کے استعمال کرنے پر، مشاہدے کے استعمال کرنے پہ ابھارا جا رہا ہے. اس کے برخلاف دنیا کے بے شمار مذاہب بجائے عقل اور آنکھ اور مشاہدے کے
محض یہ کہتے ہیں اس کو مان لو ایک بات کو اور پیریڈ. قرآن نہیں کہہ رہا یہ کہ مان لو, کہہ رہا نہیں. خوبصورت بات, بہت خوبصورت. پہلے آپ دیکھیے سمجھیے کہ کیا یہ جو کچھ ہے یہ سب اپنے آپ ہو رہا ہے, اور پھر جو یہ آپ کو نعمتیں دے رہا ہے, رحمتیں دے رہا ہے کہ پینے کو پانی دے رہا ہے, کھانے کو غذا دے رہا ہے, سوچنے کو عقل دے رہا ہے, تو کیا ان تمام احسانات کا بدلہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس سے اپنے آپ کو دور کر لیں یا اس سے قریب ہوں؟ پہلی بات. دوسری بات یہ کہ جو جہاں تک تعلق قلب کا ہے تو لوگ پروفیشنلزم کے جو بڑے ہوتے ہیں طلبگار, وہ کورسز لیتے ہیں جا کر کے اس بات کا کورس کہ میں کیسے اپنی ایموشنل انٹیلیجنس کو صحیح طور پہ آرگنائز کر سکوں, مینیج کر سکوں, ٹائم کیسے مینیج کر سکوں, ریسورس کیسے مینیج کر سکوں. ہر کورس کی بڑی بھاری قیمت ہوتی ہے. رمضان کے اندر یہ تینوں کام, کیسے آپ ٹائم مینیج کریں, کیسے آپ ریسورس مینیج کریں, کیسے آپ اپنے ایموشنس کو, انٹیلیجنس کو مینیج کریں, یہ سب کے سب ایک چیز سے ہو جاتی ہے, اور وہ یہ کہ میں اس پورے عرصے میں واچ کیا جا رہا ہوں. بیوٹیفل. واچ کیا جا رہا ہوں. کون واچ کر رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اچھا اب آپ دیکھیے کہ اگر آپ کبھی جاتے ہیں سڑک پر اور آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ نکڑ پہ کونے میں کوئی پولیس والا کھڑا ہوا ہے, تو کیا آپ سگنل کراس کرتے ہیں؟ اگر آپ موٹر وے پہ جا رہے ہوں اور آپ کے پاس بہترین گاڑی ہو دنیا کی, سب سے قیمتی, اور کھلی روڈ ہو اور موٹر وے ہے, دل کیا چاہتا ہے؟ لیکن اگر آپ مرر میں یہ دیکھ لیں کہ پیچھے ایک جو ہائی وے پولیس کی گاڑی میں ایک لائٹ جل رہی ہے, تو پاؤں کہاں جاتا ہے؟ بریک, رکنے پہ نا, جو روزہ روکتا ہے چیزوں سے. تقویٰ ہوا. تو اچھا اب جس کا مطلب یہ ہوا کہ جب یہ احساس ہو گیا آپ کو کہ آپ کو واچ کیا جا رہا ہے, ایک ہستی آپ کو پورے وقت دیکھ رہی ہے, اور یہ احساس 30 دن ہو, واہ واہ, ایک دن نہ ہو, then it becomes your habit پروگرامنگ ہو جائے گی for 11 months, not for رمضان. بہت خوبصورت. یہ بن جاتی ہے وہ عادت جو آپ کو 11 مہینے پھر یہ ہر وقت دکھائے گی کہ یہ ہاتھ بڑھ رہا ہے, صحیح جگہ بڑھ رہا ہے, غلط جگہ بڑھ رہا ہے, پاؤں کہاں بڑھ رہا ہے, صحیح جگہ پہ غلط جگہ پہ بڑھ رہا ہے. یعنی اگر میں 30 دن غیبت کو روکتا ہوں تو پھر کس طرح سے زبان کھلے گی غیبت کے لیے؟ اللہ کی مدد بھی آ جائے گی. ظاہر ہے. یعنی غصے کو 30 دن کنٹرول کرتا ہوں. اسی لیے کہا گیا نا کہ اگر کسی نے روزہ رکھا, جھوٹ نہ چھوڑا, تو اس کا روزے کی حاجت نہیں, اللہ کو روزہ ٹوٹ گیا اس کا. کسی نے غیبت کی تو ٹوٹ گیا روزہ اس کا. یعنی اس حد تک احادیث بتاتی ہیں کہ مدینہ منورہ میں علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لوگ آئے کہ کچھ خواتین, 2 خواتین ہیں جو بڑی پریشانی کی حالت میں ہیں, ان کو بہت تکلیف ہے. تو آپ نے فرمایا کہ یہ برتن لے جاؤ. برتن لے گئے ان کے پاس, ان سے کہا کہ برتن میں قے کرو. انہوں نے قے کی تو اس میں گوشت کے ٹکڑے نکلے جو وہ لے کر کے آئے آپ کے پاس. تو آپ نے کہا کہ یہ خواتین غیبت کر رہی تھیں, اور جو قرآن نے کہا الحجرات کے اندر کہ اگر تم غیبت کرو گے تو یہ ایسے ہی ہے کہ مردہ فرد کا گوشت کھا رہے ہو. تو یعنی یہ محض ایک تقریر, خطبہ نہیں ہے, یہ ایک ایکچوئل ایکسپیرینس ہے جو اس ماہ کے حوالے سے احادیث میں موجود ہے. اور جب آدمی یہ جان لے تو پھر وہ کیسے وہ کام کر سکتا ہے جب 30 دن ایسا کرے. اللہ اکبر. سو ڈاکٹر اقبال صاحب کو میں شامل کرنا چاہوں گا گفتگو میں کہ یہ جیسے تیاری کی ہم نے بات کی, تو یہ بہتر نہ ہو کہ ہم پہلے سے ایک لسٹ بنا کے رکھیں کہ چونکہ رمضان کے مہینے میں ویسے تو ہم کبھی بھی توبہ کر سکتے ہیں, کبھی بھی ہم کریکٹ کر سکتے ہیں اپنے آپ کو, لیکن رمضان میں نے یہ دیکھا کہ اجتماعی جب عبادت کی جاتی ہے تو ایک الگ ہی ایک فضل ہو جاتا ہے اللہ کا, ایک برکت آ جاتی ہے. جب پورا گھر جھک رہا ہے, استغفار کر رہا ہے, پورا گھر اللہ کا شکر کر رہا ہے, تو ایک ملائکہ تو آئیں گے ہی نا پھر اس گھر کی طرف. تو اگر یہ تیاری کی جائے, ایک لسٹ بنائی جائے کہ مجھے غصے کا پرابلم ہے, میں لوگوں کو ناراض کر دیتا ہوں, میری زبان کنٹرول میں نہیں ہے, میں جو ہے وہ بیک بائٹنگ کرتا ہوں جس پہ غیبت پہ بات کی ہے, اسی طرح اور بہت سارے ہمارے مسائل ہیں جو نفسیاتی پرابلمس ہیں. سو اگر اس کو لسٹ بنا کے اور پھر قرآن سے رہنمائی لی جائے, جیسے میں نے پہلی جو آیت جو جس پہ میں نے امپروو کیا تھا, یعنی جس پہ میں نے
پہلی کریکشن کی تھی وہ والدین والی آیت تھی، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا فَلَا تَقُل لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. تو اس آیت کو یاد کر کے میں نے نماز میں روز رکوع اور سجدہ اس آیت پہ کرنا شروع کیا. پہلے تو قُلْ اللَّهُ احد سے آگے بڑھے ہی نہیں کبھی، لیکن جب سمجھ میں آئی کہ اپنی چیزوں کو کریکٹ کرنا ہے، تو وہ رمضان کا ہی مہینہ تھا، بہت سال ہو گئے اب تو، لیکن وہ آیت آج بھی مینٹین کرنی ہے کیونکہ والدہ حیات ہیں، والد صاحب چلے گئے. تو اسی طرح جو ہماری کوتاہیاں ہیں ان کی ایک لسٹ بنا کے ان کو پھر سٹرائک کرنا اللہ کی آیت کے ساتھ. سو یہ پریکٹس کیسی رہے گی رمضان میں؟ یہ ایک حدیث میں بھی ہے کہ انسان اپنے گناہوں کو یاد کر کے اس سے پچھتائے اور اس سے باز آ جائے. جو یہ رمضان کے اندر بالخصوص جو چیزیں جو انسان رک جاتا ہے، اور جیسے میں نے پہلے گزارش کی تھی کہ یہاں پہ نیکی کرنا میں آسانی ہے اور برائی کرنے میں دشواریاں ہیں. تو اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس جو سہولت اللہ تعالیٰ نے رمضان کے اندر بالخصوص ہمارے لیے رکھی ہے، اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمیں ان تمام چیزوں کو، ہر انسان کو اپنے آپ کو انالائز کرنا چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنے گھر کے اندر اپنے دوسرے گھر کے افراد کو بھی اس کی ترغیب دینی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو انالائز کریں کہ میرے اندر کیا کیا یہ چیز کوتاہیاں ہیں، کمیاں ہیں یا برائیاں ہیں، اخلاقی ہیں، روحانی ہیں. ان ساری برائیاں، بلکہ میں تو یہ سمجھوں کہ جسمانی برائیاں بھی بہت ساری انسان کے اندر اسی طرح پیدا ہو جاتی ہیں. انسان کی سائیکالوجی جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے جب انسان غیبت کرتا ہے. جی، جب انسان غیبت کرتا ہے یا جب انسان چغلی کھاتا ہے یا اور اخلاقی برائیوں کے اندر جب شامل ہوتا ہے، تو اس کی سائیکالوجی کے اندر ایک عجیب قسم کی تبدیلی آتی ہے جو اس کو مزید جو ہے ایک عجیب ذہنیت کی کیفیت یا ایک ایسی کیفیت میں مبتلا کر دیتا ہے کہ وہ پرفارم نہیں کر سکتا. تو اس طرح جو اس کی جسمانی صلاحیتیں ہیں یا جو اس کی انٹلیکچل جو اس کی صلاحیتیں ہیں، اس کے اندر بھی جو ہے وہ کمی آ جاتی ہے اور اس کو پوری طریقے سے وہ ایگزیکیوٹ نہیں کر سکتا. تو اس طرح اگر انسان اپنا ایک جائزہ لے، اپنا احتساب کرے اور ان تمام چیزوں کو انلسٹ کر لے یا اپنے دل کے اندر انلسٹ کر لے اور ان سے چھوڑنے کا ایک مصمم ارادہ کرے کہ آج کے بعد میں نے یہ کام نہیں کرنا. اور اس رمضان کے اندر میں آپ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ اسموکنگ چھوڑ دیں اور رمضان کے اندر ہم انہیں کہتے ہیں کہ ایک اچھا موقع ہے کہ آپ افطاری کے بعد سگریٹ ڈھونڈنے کی فکر میں نہ رہیں، بلکہ اس سے آپ باز رہیں. یہ ایک مثال ہو سکتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بے شمار ایسی چیزیں ہیں، بے شمار ہمارے روزانہ کے ایسے معمولات ہیں جن کو ہم معمول کے طور پہ اس سے وہ گزار رہتے ہیں، لیکن دوسرے انسانوں کے لیے وہ نقصان کا باعث بنتی ہیں، یہ انسانوں کے لیے تکلیف دہ ہوتی ہیں یا خود ہمارے لیے اپنے خود فائدہ مند نہیں ہوتی. ایسی تمام چیزوں کو چھوڑنے کا یہ ایک بہترین راستہ ہے، اور اس کو ایک انلسٹ انسان کر لے اور پھر خود بھی اس کے اوپر کاربند رہے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دے. آپ دیکھیں رمضان کے اندر ہوتا یہ ہے کہ عام طور پہ مسجدوں میں 1 یا 2 صف اسلام آباد میں ہم نے دیکھا ہے کہ ہوتی ہیں، لیکن جو ہی رمضان شروع ہوتا ہے تو مسجدیں بھر جاتی ہیں. تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے ان لوگوں کو جو دین کی دعوت کا کام کرتے ہیں، جو یہ اپنے آپ کو جو ہے اس طرف ڈیووٹ کرتے ہیں کہ میں نے لوگوں کو خود بھی ٹھیک ہونا اور لوگوں کو بھی اللہ کے دین کی طرف لانا ہے. تو یہ ایک بہت اچھا موقع ہے کہ اس وقت ان کا دل مائل ہوا ہوتا ہے. اس چیز کی نہیں ہے کہ زیادہ سے زیادہ رمضان میں روزے کی روح پر، اس کی اسپرٹ پر بات کی جائے، کیونکہ ادروائز وہ آتا ہے رمضان چلا جاتا ہے. یہ 75واں رمضان ہے پاکستان کا، 74 رمضان آئے ہیں اور چلے گئے ہیں. ہم نے ان سے کیا حاصل کیا ہے، ہم کہاں پہنچے ہیں، ہماری اخلاقیات، ہمارے حالات، ہمارے جو یہ مہنگائی بھی اس سے جڑی ہوئی ہوتی ہے، کیونکہ ہماری نیتیں، ہماری جو بھی مائنڈ سیٹ ہوتا ہے وہ پھر ریفلیکٹ کرتا ہے ہمارے معاملات میں. از دیٹ رائٹ؟ بالکل. تو ڈاکٹر صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ جو جتنی بھی باتیں ڈاکٹر اقبال صاحب نے کہیں اور اسموکنگ کی بات کی، تو مجھے یاد آیا کہ میں نے بھی اوور نائٹ ایک دن فیصلہ کیا تھا کہ نہیں پینی، تو اگلے دن سے مجھے کریونگ ہی نہیں ہوئی. یہ میں آج تک اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا معجزہ سمجھتا ہوں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا، میرے دوستوں کو، ایون میری فیملی میں بھی، جن کو نکوٹین وہ پیچز لگانے پڑے اور بہت کچھ کرنا پڑا کہ کسی طرح سگریٹ چھوٹ جائے. لیکن میں یہ بات کیوں بتا رہا ہوں، کیونکہ میرا اس وقت ایمان جو تھا اس کا لیول ہائی تھا. تو اس ایمان کے لیول کی وجہ سے میں ایک ریگولر جو میری روٹین میں میری عادت تھی، میں اس سے باہر آ گیا. سو تقویٰ ایمان کے ساتھ جڑا ہوا ہے. از دیٹ رائٹ سر؟ سو میں چاہتا ہوں کہ ایمان کو ہم بیچ میں لے کر آئیں اس گفتگو میں، کہ اگر اللہ کی بات پر ایمان آئے گا تو ہی
میں پھر اس کو پریکٹیکلی اپلائی کروں گا تو تقویٰ ایکٹیویٹ ہوگا. سو ایمان کا تقوی سے کیا تعلق ہے اور ایمان کو کیسے بڑھایا جائے سر؟ دیکھیے ایک حدیث میں بات کہی گئی ہے کہ من صام رمضان ایماناً و احتساباً، جس نے روزہ رکھا ایمان کے ساتھ احتساب کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف فرما دیا. جس کا مطلب یہ ہے جی کہ روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اس بات کی ضرورت ہے کہ نہ صرف ایمان کو بلکہ احتساب نفس کو، اپنے جائزے کو، یعنی آدمی اس میں سوچے کہ میں روزہ رکھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جہاں اللہ کی خوشی چاہتا ہوں وہاں جو مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں، خامیاں ہوئی ہیں، انہیں میں کس طرح سے رب کے حضور پیش کر کے معافی حاصل کروں. صحیح. تو جب تک یہ سب یہ ساتھ نہیں مل جاتی اس وقت تک اس کے اندر وہ کیفیت پیدا نہیں ہوگی. واہ. اور روزہ نام ہی اس چیز کا ہے کہ آپ میں یہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ آپ کی نگاہیں، آپ کا قلب، آپ کی زبان، آپ کے کان رونگٹے کھڑے ہوں، وہ سب فیل کریں. اندر ایکسائٹمنٹ ہو. تو یہ جو اس کا ایکسپیرینشیل اسپیکٹ ہے جی 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 یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب کہ انسان ان تمام پہلوؤں سے اس پر غور کرے. اور اس کا جو پیمانہ ہے وہ یہ کہ آدمی کہاں تک اللہ کے نام پر وہ کام کر رہا ہے جس سے اس کے نفس میں کوئی تکلیف معلوم ہو رہی ہے. اگر آپ کسی کو 10 روپے دے دیتے ہیں کہ جا کے آدھی روٹی آتی ہے، اب 10 روپے 20 روپے کی روٹی ایک ہو گئی تو کھا لو روٹی، لیکن آپ کسی کو دیتے ہیں 20,000 50,000 1 لاکھ تو دیتے وقت آپ کو یہ بھی دوں کہ نہ دوں، 10 روپے تو ایسے دے دیتے ہیں نا، جتنی اماؤنٹ بڑھتی جاتی ہے. جی تو ایسے ہی جب تک یہ ایک پیمانہ ہے کہ جو آپ کام کر رہے ہیں، شیطان تو نہیں نا آؤٹ آف جاب، وہ تو بہکاتا ہے انسان کو کہ پیسہ دے رہا ہو بھی تمہارے پیسہ کم ہو جائے گا، یہاں کہا جا رہا نہیں بڑھ جائے گا. یہاں جو کہا گیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ رمضان میں ایک نیکی کا کام کرتے ہیں تو 70 گنا 700 گنا 7 لاکھ جتنا اللہ کی مرضی. تو یہ جو چیزیں رمضان میں ہمیں بھلائی کی طرف ابھارتی ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کے تقوی پیدا کرتی ہیں، احتساب کا احساس پیدا کرتی ہیں، ایمان کو گہرا کرتی ہیں. اور اسی بنا پر آپ دیکھیے کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ اس پورے 30 دنوں کے عرصے کے اندر قرآن پاک سنے، غور کرے، تلاوت کرے، اور تراویح میں سنے قرآن پاک جا کر کے. لوگ کوشش کرتے ہیں کس مسجد میں اچھا مقرئ ہے وہاں جاتے ہیں، کیونکہ یہ کلام پاک کا اثر براہ راست ہوتا ہے انسان کے اوپر. جب آپ تلاوت سنیں اچھی خوش الحانی کے ساتھ تو انسان کا دل اندر سے خود اس کو سن کر کے پگھلتا ہے. ذہن میں ایک بہت زبردست سوال آ رہا ہے آپ کے لیے. ہم اذان کی بریک پر بھی جانے والے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے ہم جب بریک پہ جائیں تو ہم کچھ لے کر جائیں اس بریک میں، پھر ہم جب واپس آئیں گے تو ہم اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت ایک بات کی کہ کوئی چیز فورس نہیں کی جا رہی ہمارے اوپر، اللہ تعالیٰ ہمیں دکھا کر ہمیں سوچنے پہ مجبور کرتا ہے، کیونکہ اس نے ہمیں انٹلیکٹ دیا ہے، اس نے ہمیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، فری ول دی ہے. جب ہم سوچتے ہیں، اللہ کی بات پہ غور کرتے ہیں تو ہمارا ایمان آتا ہے. یعنی ایمان کی بنیاد ہی یہ ہے کہ ہم انسپائر ہوتے ہیں کسی چیز سے، اس کے رائٹ اینڈ رانگ کو مان کے ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ یو آر رائٹ، آئی واز رانگ. میں ایمان لایا آپ کی بات پہ، میں ایگری کرتا ہوں آپ کی بات سے. ایمان آتا ہے تو آٹومیٹکلی ہم چیزوں سے روکتے ہیں اپنے آپ کو. اس کا مطلب ہے تقویٰ بڑھ رہا ہے، ساتھ ساتھ ہم اپنے آپ کو کریکٹ کرتے ہیں، صحیح پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، رانگ سے دور ہوتے ہیں تو تقویٰ بڑھنا شروع ہو رہا ہے. تقویٰ بڑھ رہا ہے تو ایک جگہ پہ سورہ فرقان میں، سورہ انفال میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقان. تو جب ہم بریک کے بعد آئیں گے تو میں اس آیت کے اوپر بات کروں گا اور آپ سے جاننا چاہوں گا کہ پہلے تقویٰ حاصل کیا ایمان کے ساتھ، اب تقوی کے بعد کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے لیے فرقان بنا دیں گے، اور پھر اس کو فضل عظیم کہہ رہے ہیں. ہم فضل کسی اور چیز کو سمجھ رہے ہیں. سو اس پر ہم بات کریں گے، لیکن اذان بریک ہو چکی ہے میرا خیال ہے. از دیٹ رائٹ؟ جی ہم جا رہے ہیں اذان بریک پہ، واپس آتے ہیں تو انشاءاللہ فرقان حاصل کریں گے. السلام علیکم. منبر تیرا عرش بری، یا رحمت للعالمین.
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله رحمت للعالمین قرآن امامہ ہے تیرا منبر تیرا عرش بری یا رحمت للعالمین. جی ناظرین ویلکم بیک. جانے سے پہلے بڑی خوبصورت گفتگو ہو رہی تھی اور ہم اس نتیجے پہ پہنچے تھے کہ روح جو ہے روزے کی وہ بغیر قرآن کے تدبر کیے، بغیر قرآن پہ تدبر کیے، غور و فکر کیے ہم اس کی روح کو سمجھ نہیں سکتے. ہم نے ٹریڈیشنلی گھر سے ماں باپ کو دیکھ کے، والدین کو دیکھ کے، معاشرے کے ساتھ میں روزے تو رکھے، لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے واقعی قرآن سے روزہ لیا؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے واقعی قرآن سے صلاۃ لی؟ کیونکہ قرآن سے جب ہم لیتے ہیں تو ہمیں پھر کمپلیٹ اسپرٹ، اس کی کمپلیٹ روح ملتی ہے، اور پھر جو ہے وہ مسنگ لنک نہیں رہتے. پھر وہ عبادات صرف اور صرف ایک خاص اوکیزن پر، خاص مقصد کے لیے نہیں رہ جاتی، پھر وہ پوری زندگی کو ہماری امپروو کرتی رہتی ہیں. پھر عبادت کا مقصد بھی سمجھ میں آتا ہے کہ عبادت ایکچولی اللہ کے احکامات کو فالو کرنے کا نام ہے. میں بریک پہ جانے سے پہلے ایک آیت سورہ انفال ہے، اس کی 29 نمبر آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو ہم سب، ان تتقوا اللہ، اگر تم تقوی کرو گے اللہ سے، اگر تم تقوی میں آ جاؤ گے اللہ سے، اپنی مرضی کا نہیں، اللہ کا تقوی، تو یجعل لکم فرقان، تمہارے لیے فرقان بنا دیا جائے گا، ویکفر عنکم سیئاتکم، اور جو ہم چاہ رہے ہیں کہ ہماری برائیاں دور ہوں وہ تقوی کے ساتھ فرقان ملے گا، پھر برائیاں دور ہوں گی، ویغفر لکم، اور پھر تمہیں معاف کر دیا جائے گا، واللہ ذو الفضل العظیم، اور یہ ایک عظیم فضل ہے. میں چاہوں گا ڈاکٹر صاحب کہ آپ بتائیں کہ آج جو گھروں میں نوجوان، ہماری بہنیں، سب لوگ جو اس وقت دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، بچے، نوجوان، وہ اکثر یہ سوال کرتے ہیں جی کہ میں قرآن پڑھنا چاہتا ہوں، پڑھنا چاہتی ہوں، میں اس کو جاننا چاہتا ہوں، میں کون سی تفسیر پڑھوں، میں کون سا ترجمہ پڑھوں. آپ کیا ان کو سجیسٹ کریں گے کہ ہاؤ ڈو وی اسٹارٹ ٹوڈے، آج کے دن اگر ہم انسپائر ہو رہے ہیں، کیا پہلا سٹیپ لیں؟ کیونکہ اس سٹیپ سے پھر سب
تقوی جڑا ہوا ہے, فرقان جڑا ہوا ہے. ہاؤ ڈو وی اوپن اپ دا قرآن ان آور لائفس؟ دیکھیے جو میرا اپنا تجربہ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کو محض پڑھنا کافی نہیں ہے. آدمی کوشش کرے کہ جو بھی اس کو بہترین مقرئ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے کا کیسٹ ہو, یہ آپ کی جو تو ڈیجیٹل موجود ہے موبائل پر, وہ تلاوت سننے کے بعد اس حصے کو پڑھے. قرآن کا نزول جو ہوا ہے وہ سن کر کے ہوا ہے, سنایا گیا علیہ الصلوۃ والسلام کو, اور جو قرآن پاک کے سننے سے آپ کو سکون ملتا ہے قلب کے اندر, اس کے جو اثرات ہوتے ہیں جسم کے اوپر پورے, وہ محض پڑھنے سے نہیں ہو سکتے. تو جو یہ چاہتا ہو کہ وہ قرآن پاک سے ریلیٹ کرے اپنے آپ کو, تو وہ تلاوت کلام کو سنے. ایک دفعہ نہ سنے, کئی دفعہ سنے, اس کے بعد ترجمے کی مدد سے دیکھے کہ ان آیات کا مفہوم کیا ہے, اور ڈیلی بیسس پہ جتنا وقت ملے اس کو, جتنا انسان کے مقدور میں ہے اتنا وہ کرے گا, اور اسی کی جواب دہی ہے, زیادہ کی جواب دہی بھی نہیں ہے. صحیح ہے. میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اسٹیپس کیا ہوں, آپ کا سوال تھا نا. تو پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ آپ سنیں, اور کئی دفعہ سننے کے بعد پھر اس کے ترجمے کو پڑھیں ساتھ میں, سننے کے ساتھ ساتھ, اور پھر یہ دیکھیں کہ اس سے کیا بات آپ کے ذہن میں آتی ہے. پھر آپ دیکھیے کہ اس کی تعبیر اور تشریح جو بھی آپ کے پاس تفسیر ہو وہ کیا کر رہی ہے. وہیں پہ رک جائیں اور یہ دیکھیں کہ جو کچھ میں نے پڑھا ہے میری زندگی میں اس کا کیا تعلق ہے. اگر وہاں پہ آپ نے پڑھا ہے کہ کونوا مع الصادقین, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ, تو میں کس کے ساتھ ہوں؟ بیوٹیفل. سچوں کے ساتھ, جھوٹوں کے ساتھ. بیوٹیفل. اگر میں کاروبار کر رہا ہوں اور میرے کاروبار کے اندر میرے شریک وہ ہیں جو ملاوٹ کر رہے ہیں, میں کس کے ساتھ ہوں؟ ماشاءاللہ. اگر میں تعلیم گاہ میں ہوں اور میں دوسرے کے لکھے ہوئے کو اپنے سے منسوب کر کے مضمون بنا رہا ہوں, کس کے ساتھ ہوں؟ اگر میں گھر کے اندر ہوں تو وہ جو میری بیوی ہے, بچے ہیں, والدین ہیں, جو ان کے حقوق ہیں ادا کر رہا ہوں, نہیں کر رہا, کس کے ساتھ ہوں؟ یعنی وہ جب تک کوئی سوال اپنے آپ سے نہیں کرے اس وقت تک قرآن کریم جواب نہیں دے گا. ڈاکٹر صاحب بہت ہی خوبصورت مثال اور بہت ہی خوبصورت بات. میں سمجھتا ہوں کہ آج کی پوری ہماری گفتگو کو جسے کہتے ہیں نا کوزے میں بند ہو گیا, کیونکہ میری خواہش یہ ہوتی ہے کہ آپ ہم کچھ لے کر اٹھیں, اور آج جب ہم ٹرانسمیشن ختم ہو افطار کریں تو پھر ہم کھولیں قرآن, اور پھر ہم یہ دیکھیں جو ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ یار میرا اس سے کیا تعلق ہے, اینڈ دین یو ول گیٹ دی آنسر. اقبال صاحب کچھ میسج آپ نوجوانوں کو دینا چاہیں, آخری منٹ ہے. میرا خیال یہ ہے کہ جو آیت آپ نے سورہ انفال کی پڑھی ہے, اس میں فرقان کا ذکر ہے. تو جب انسان کے اندر تقوی کی وہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے, ایمان کی وہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے, جب اس کا سب کچھ اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہوتا ہے, تو وہ فرقان اس کے لیے آسان ہو, یعنی فرق وہ ایزیلی کر سکتا ہے کہ وہ جو یہ کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے اس کے لیے, اور اللہ رب العزت بھی اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں. جو ایمان کے متعلق آپ نے بات کی تھی, ایمان کبھی سٹیٹک نہیں رہتا, ایمان جو ہے یہ بڑھے گا یہ گھٹے گا, تو اگر ہم اس کو بڑھانے کی کوشش نہیں کریں گے تو وہ خود بخود گھٹ جائے گا, اس کے لیے کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس لیے ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے رمضان کے اندر کہ اس کے ہر لمحے کو, ہر وقت کو ہم اس اللہ رب العزت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اس کا مصرف ڈھونڈیں, اور کوشش کریں کہ صحیح جو فرقان ہے, صحیح اور غلط کیا ہے, اور اس غلط تمام چیزوں سے باز رہیں, اور جو صحیح ہے اس کی طرف اپنے آپ کو سیمنٹڈ, جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا ہے کہ اپنے جو اعمال ہیں, اپنے جو ہمارے افعال ہیں, ان کو اس کے ساتھ سمٹ کرنے کے لیے اور پکا کرنے کی کوشش کریں. اور پھر یہ ہے کہ اس عمل کو آئندہ کے لیے بھی مصمم ارادہ کریں کہ آئندہ کے لیے ہماری یہ روٹین ہو کہ اگر میں نے جھوٹ چھوڑا ہے, میں نے غیبت چھوڑی ہے, میں نے کسی کی
پیچھے چگلی کھانا چھوڑی ہے، میں نے کسی کو دھوکہ دینا چھوڑا ہے، میں نے اپنا انالیسس کرتے رہے، اپنا انالیسس کیا اپنی دوسری برائی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں نے بددیانتی شروع کر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا دین لمن لا عہد لہ ولا ایمان لمن لا امانۃ لہ. اس کا کوئی دین نہیں ہے جو عہد کی پاسداری نہیں کرتا، اور اس کا کوئی ایمان نہیں ہے جو امانت کی پاسداری نہیں کرتا. وزیر اعظم آنے والے ہیں تو میں معافی چاہتا ہوں آپ قطع کلامی کی، لیکن انشاءاللہ تعالی ہم اس کو کنٹینیو کریں گے. بہت بہت شکریہ ناظرین. انشاءاللہ تعالی کل ہم چوتھے رمضان کے ساتھ زندگی رہی تو حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.